ایک آدمی جس کی عمر لگ بھگ 35 سال تھی، ایک صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کے پاس موت کا فرشتہ کھڑا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ یہ ایک فرضی کہانی ہے۔ اب اس نے دیکھا کہ موت کا فرشتہ اس کے پاس کھڑا ہے، تو مطلب آخری وقت آ گیا ہے، دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ آدمی تو پریشان ہو گیا کہ اتنی جلدی، ابھی تو اس کی عمر ہی کیا ہے، ابھی تو زندگی میں بہت کچھ کرنا ہے، ابھی تو اس کے بچے چھوٹے ہیں، ابھی تو بڑے پلانز ہیں، کتنی چیزیں ہیں، کتنے پروجیکٹس ہیں اس کے، اتنی جلدی وہ کیسے مر سکتا ہے۔ اب وہ بکلا گیا کہ میں چلا گیا، میرے کاروبار کا، میری بیوی بچوں کا کیا بنے گا۔ فرشتے نے کہا مجھے ان سب باتوں کا نہیں پتا، میرے پاس تو آرڈر ہیں، لسٹ میں تمہارا نام ہے اور وہ بھی سب سے اوپر۔ آج کی لسٹ میں سب سے پہلا نام تمہارا ہی ہے، تمہاری موت کا وقت آ چکا ہے، تمہارا آخری دن ہے آج۔ اب اس نے سوچا کہ کوئی ترکیب لڑاتے ہیں، کوئی چکر چلاتے ہیں۔ اب اس نے دماغ لڑانا شروع کر دیا۔ اچھا میری عادت ہے کہ میں صبح سویرے اٹھ کر چائے کا ایک کپ پیتا ہوں، تو میری آخری خواہش سمجھ کر ہی مجھے چائے کا ایک کپ پینے دو، پھر چلتے ہیں۔ فرشتے نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، جلدی کرو۔ اب آدمی نے چالاکی یہ کی کہ فرشتے کے لیے بھی چائے کا ایک کپ بنایا اور اس کی چائے میں نیند کی ایک دوائی ملا دی۔ دونوں نے چائے پینا شروع کی۔ جیسے ہی فرشتے نے چائے پی، اس کو نیند آ گئی اور وہ سو گیا۔ اب آدمی نے فٹافٹ فرشتے کی جیب سے لسٹ نکالی اور پہلے نمبر سے اپنا نام مٹا کر سب سے آخر میں لکھ دیا کہ چلو کچھ تو ایکسٹرا ٹائم ملے گا اور وہ سب سے مل لے گا، کچھ ضروری کام بھی کر لے گا، بیوی کو بتا دے گا کہ کس سے کیا لینا ہے، کس کو کیا دینا ہے، کون سی چیز کہاں رکھی ہے۔ تو اس نے اپنا نام سب سے آخر میں لکھ دیا۔ اب تھوڑی دیر بعد فرشتے کی آنکھ کھلی تو آدمی نے کہا آپ مجھے لینے آئے تھے تو چلو چلیں۔ فرشتے نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن ایک منٹ رکو، مجھے تم اچھے لگے ہو، تم میرے ساتھ اچھے سے پیش آئے ہو، میرا بڑا دھیان رکھا ہے تم نے، مجھے چائے پلائی ہے، اچھے سے بات کی ہے، ورنہ لوگ تو مجھ پر غصہ ہی کرتے ہیں، مجھ سے ناراض ہوتے ہیں، تو مجھے بھی تمہارے لیے کچھ تو کرنا ہی چاہیے۔ تو تمہارے لیے میں آج کی لسٹ اوپر سے شروع کرنے کے بجائے نیچے سے شروع کرتا ہوں، تاکہ تمہیں کچھ ٹائم تو مل جائے۔ تو مطلب اس آدمی کی چالاکی کام نہ آئی، پہلا نمبر پھر اسی کا آ گیا۔ دوستو کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوئی، اب اس آدمی کی موت ہو جاتی ہے، اب اسے خدا کے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ تو خدا نے کہا کہ اے بندے تو کرتا وہی ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہی ہے جو میں چاہتا ہوں، سو تو کر وہی جو میں چاہتا ہوں، پھر ہوگا وہی جو تو چاہتا ہے، تیری ہر خواہش پوری ہوگی، تجھے سب کچھ ملے گا، تیرے سارے کام آسان ہو جائیں گے اگر تو میری مان کر چلے گا، میرے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا، مجھ پر بھروسہ رکھے گا تو تجھے سب کچھ ملے گا۔ زندگی میں اکثر ہم بڑے جلد باز ہوتے ہیں، ہر چیز کو حاصل کرنے کی ہمیں جلدی ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ فلاں کو تو سارا کچھ بہت جلدی مل گیا، وہ تو راتوں رات امیر ہو گیا۔ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اس راتوں رات کامیابی کے پیچھے اس کے کتنے سالوں کی محنت ہوگی، کتنی راتیں اس نے جاگی ہوں گی، کتنی پڑھائی کی ہوگی۔ اس لیے ہمیں اپنے خدا پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اس لیے ہمیں اس پر بھروسہ رکھتے ہوئے محنت کرنی چاہیے۔ اسے سب کچھ پتہ ہوتا ہے کہ کس وقت ہمارے لیے کیا اچھا ہے، اس لیے ہمیں اس پر بھروسہ رکھ کر وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔ ہمیشہ یاد رکھنا کہ ہر خواہش فوراً پوری نہیں ہوتی، پانی کو برف میں بدلنے میں وقت لگتا ہے، ڈھلے ہوئے سورج کو نکلنے میں وقت لگتا ہے، تھوڑا دھیرج رکھ، تھوڑا اور زور لگاتا رہے، زنگ لگے دروازے کو کھلنے میں وقت لگتا ہے، تو نے جو مانگا ہے اپنے رب سے وہ ضرور ملے گا ایک دن، گرجے جو بادل تو برسنے میں وقت لگتا ہے، خوشی آ رہی ہے آئے گی تو انتظار کر، اندھیری رات کے ڈھلنے میں وقت لگتا ہے، کسی چراغ کے جلنے میں وقت لگتا ہے، سورج کے نکلنے میں وقت لگتا ہے۔